سے پہلے بھی تمام امتوں کے اوپر یہ قربانی فرض کی گئی تھی، ان کو بھی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ کیوں دیا گیا تھا؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو چوپائے دیے ہیں، جو بہیمت الانعام دیے ہیں، ان چوپایوں کے اوپر، ان حلال جانوروں کے اوپر، ان قربانی کے جانوروں کے اوپر وہ اللہ کا نام لے کر کے قربانی کریں۔ اچھا، اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ قربانی صرف تم اکلوتے نہیں ہو، قربانی کا حکم ساری امت کو دیا گیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ قربانی کا مقصد کیا ہے، تاکہ ان حلال جانوروں پر اللہ کا نام۔ بات تو ختم ہو گئی نا۔ اب اللہ ایک نئی بات کہہ رہا ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں، قربانی کرنے کے ٹائم تمہیں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا مشکل کشا ایک ہے، تمہارا حاجت روا ایک ہے، تمہارا غریب نواز ایک ہے، تمہارا داتا ایک ہے، تمہارا دستگیر ایک ہے، تمہاری بگڑی بنانے والا ایک ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم اسی کے فرما بردار رہنا، تم اسی کے تابع دار رہنا، تم اسی کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے بن جانا۔ یہ ہے قربانی کا اصل مقصد۔ بکرا لا کے ذبح کر دیا تو کون سا کمال کر دیا بھائی؟ اس کا گوشت تو ہمیں کھانا ہے، اس کے چمڑے کا فائدہ کوئی اور اٹھائے گا، اس کا خون نالیوں میں بہہ جائے گا، اور ہم کہتے صاحب ہم نے اللہ کے لیے قربانی۔ قربانی ایک استعارہ ہے، ایک علامت ہے۔ قربانی کے پیچھے اصل جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں اسلام کتنا ہے۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے سبمیشن، اسلام کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر کرنا، اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا۔ جب ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے تو ہم تو نارملی گزر جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے شیخ یاسر محبوب صاحب کی تقریر میں آیتیں سنی نا قرآن کے 23ویں پارے، کبھی یہ سوچ کر کے ان آیتوں کو پڑھیے اور سنیے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اسماعیل بچ گئے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم کی چھری چلی مگر اسماعیل کی گردن پہ نہیں چلی، مگر چھری چلنے کے پہلے ابراہیم کو نہیں پتا تھا، چھری چلنے کے پہلے اسماعیل کو نہیں پتا تھا کہ میری گردن بچ جائے گی، میری جان بچ جائے گی۔ اور دونوں باپ بیٹے جب اس حکم پر تیار ہوئے تو وہاں اللہ نے ایک بڑا پیارا لفظ استعمال کیا، فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب دونوں باپ بیٹے مسلمان ہو گئے، جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے، جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے۔ او لوگو، اسلام گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، اسلام ٹوپی لگانے کا نام نہیں ہے، اسلام داڑھی رکھنے کا نام نہیں ہے، اسلام تو اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے۔ اسلام اس کا نام ہے اللہ کا فرمان آ جائے اپنے جوان بیٹے کو میری راہ میں ذبح کر دو تو اللہ کی راہ میں اپنے جوان بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جایا جائے۔ یہ ہے اسلام۔ فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے، وہی لفظ اللہ یہاں سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں بیان کر رہا ہے۔ جہاں قربانی کا مقصد بتایا وہاں اللہ نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم اس کے فرما بردار بن جاؤ، صرف جانور کی گلے پر چھری چلانے والے مسلمان نہ بنو۔ آپ جانتے ہیں سعودی عرب کے 99% علماء کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کی قربانی صحیح نہیں۔ ہم لوگ بیان کریں گے تو بوال ہو جائے گا، بوال ہو جائے گا بھائی صاحب۔ علماء کا فتویٰ ہے کہ جو بے نمازی ہے اس کی قربانی نہیں ہے، اس کی قربانی قبول ہی نہیں ہوگی۔ آج ہماری اکثریت کا حال کیا ہے؟ اتنا مبارک عشرہ چل رہا ہے، یعنی علماء کہتے ہیں کہ سال کے 360 دنوں میں یہ جو 10 دن ہیں، ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے لے کر کے بقرعید والے دن تک، یہ 10 دن سال کے سب سے بہترین 10 دن۔ رمضان کا مہینہ بھی ان 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، معاف کیجیے۔ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتوں کی فضیلت ہے، لیکن دن یہ 10 افضل ہے۔ اللہ کے نبی کی بڑی واضح حدیث ہے کہ ان 10 دنوں کی نیکی، ان 10 دنوں کی عبادت سال کے کسی اور دن میں کی جانے والی عبادت ان 10 دنوں کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب ذرا آپ جا کے دیکھ لیجئے میرے بھائی کہ ہمارا ان 10 دنوں میں ہمارا حال کیا ہے۔
9 ذی الحجہ کی تاریخ، عرفہ کا دن. اللہ کے نبی فرماتے کہ عرفہ کے دن کا روزہ، ایک روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ مٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ انعام بانٹ رہا ہے اور ہم لینے کے لیے تیار نہیں. کتنے مسلمان ہیں جو عرفہ کے روزے کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں. 9 تاریخ کے لوگ بکرا منڈی میں بکرا خرید رہے ہوتے ہیں اور قربانی کی تیاریوں میں لگے رہتے ہیں. روزہ کون رکھتا ہے؟ بڑے گنے چنے لوگ روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے واسطے ان 10 دنوں کی قدر کرو میرے بھائی، اور خاص طور سے عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رہیں. اپنے اہل و عیال کے ساتھ ایک ماحول ایسا بنا دو لگے کہ رمضان کا مہینہ ہے. سارے گھر والوں کو سحری میں اٹھاؤ، پورا اہتمام کرو روزے کا، ایسا لگے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول کا، یعنی اتنی فضیلت تو کسی روزے. 2 سال، 1 سال آئندہ اور 1 سال پچھلے 2 سال کے گناہ مٹ جاتے ہیں عرفہ کے روزے سے. تو قربانی کا جو مقصد ہے وہ آج ہم بھول گئے میرے بھائی. اللہ نے کہا فَلَهُ أَسْلِمُوا، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. صرف جانور کے گلے پر چھری چلانا یہ آسان کام ہے، لیکن مکمل فرما بردار بننا یہ مشکل کام. آج قربانی شو آف کی چیز بن گئی، ریاکاری کی چیز بن گئی. قربانی کرنے والے اپنے جانوروں کی جتنی نمائش کرتے ہیں، اتنا بینا بانٹتے ہیں، اتنی تشہیر کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. ارے بھائی ٹھیک ہے، کوئی تھوڑا اچھا جانور لے آیا، کچھ تھوڑا اپنی حیثیت کے مطابق کمزور لے آیا، بھائی لاؤ، جو لائے ہو لا کے ذبح کرو. یہ شو آف کیوں کر رہے ہو؟ صاحب میں تو فلاں جگہ سے بکرا لایا، میرا بکرا تو یہ ہے، میرا بکرا تو یہ ہے. قربانی معاف کیجئے گا، ریاکاری اور نمائش کا بہت بڑا ذریعہ بن چکی ہے سماج میں. اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ جو لوگ ہر سال قربانی کرتے تھے، اب وہ اس ڈر سے بھی قربانی کر رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو سماج کیا کہے گا. ارے سماج بھاڑ میں جائے. اس سماج کے چکر میں کتنے حرام کام ہو رہے ہیں اور اس سماج کے چکر میں کتنے حلال کام نہیں ہو رہے ہیں. سماج کے چکر میں پڑے. اللہ کو راضی کرو. ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت عائشہ کو خط لکھا کہ اماں عائشہ کوئی نصیحت کر دیجیے، ام المومنین کچھ نصیحت کر دیجیے. اماں عائشہ نے جواب میں لکھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کا جواب لکھا اور کہا کہ من عائشہ ام المومنین الی ابنہا معاویہ. یہ خط ہے ام المومنین عائشہ کی طرف سے ان کے بیٹے معاویہ کے نام. اور آگے حضرت عائشہ نے صرف ایک حدیث لکھی خط میں کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے من التمس رضا الناس بسخط اللہ، جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرے گا اللہ رب العالمین اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا. اور جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرے گا کفاہ اللہ مؤونتن، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. لوگوں کی پرواہ مت کرو میرے بھائی، لوگوں کی پرواہ کرنا بند کر دو. اگر قربانی کی استطاعت ہے تو کرو، اور قربانی کی استطاعت نہیں ہے تو یہ کوئی ریاکاری کی چیز نہیں ہے، کوئی دکھاوے کی چیز نہیں ہے. قربانی نہیں کرنے سے آپ کا اسٹیٹس نہیں گھٹ جائے گا. طاقت ہے تو کرو، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. لوگوں نے اسٹیٹس سمبل بنا لیا ہے. فلاں صاحب اتنے بکرے کی قربانی کر رہے ہیں، فلاں صاحب کیا اتنے کا جانور آیا. یعنی قربانی آج اسٹیٹس سمبل بن گئی، لوگوں کی شان دکھانے کا ذریعہ بن گئی. شرم آنی چاہیے. یہ قربانی جس پیغمبر کی یاد ہے، اس پیغمبر کی زندگی سر سے پیر تک اخلاص. اور میرا ایک جملہ نوٹ کر لو، ریاکاری دنیا میں کبھی ٹکتی نہیں ہے مگر اخلاص ہمیشہ باقی رہتا ہے. اخلاص سے لگایا ہوا پودا ایک مضبوط درخت بن جاتا ہے میرے بھائی. ہزاروں سال پہلے اللہ کے خلیل نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، بخاری شریف کی روایت ہے، اس خانہ کعبہ کی تعمیر اللہ کا خلیل کر رہا تھا اور اس کا بیٹا اسماعیل پتھر لا لا کے اپنے باپ کو دے رہا تھا. ہائے اس عمارت کے کیا کہنے، اس عمارت کے کیا کہنے، اس بلڈنگ کے کیا کہنے جس بلڈنگ کا انجینئر بنانے والا اللہ کا خلیل ہو اور جس بلڈنگ کا مستری اور اس میں لیبر کا کام کر رہا ہو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا پیغمبر. اور جب یہ دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے، آج تو ہم مسجد میں 1000 روپے کا کام کرا دیں تو پورے محلے کو بتاتے ہیں صاحب ہم نے یہ کام کرایا، یہ ماربل ہم نے بچھوایا ہے، یہ پینٹ ہم نے کروایا، یہ پنکھا ہم نے لگوایا ہے. ہم لوگ تو ذرا ذرا سی باتوں پہ اکڑ کے سینہ تان کے چلتے ہیں. یہ اللہ کے 2 پیغمبر ہیں
اور اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، خانے کعبہ بنا رہے ہیں، ایک ایسا گھر بنا رہے ہیں جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. اور اس خانے کعبہ کو بنانے کے ٹائم ان کی زبان پر کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی نمائش نہیں ہے، بلکہ بڑے درد کے ساتھ کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما لے، تو دلوں کا حال جاننے والا ہے، تو فریادوں کو سننے والا ہے. یعنی اس بات کی فکر ہے کہ اللہ ہمارا یہ عمل قبول کر لے. اور اللہ نے کیسے قبول کیا میرے بھائی؟ جس پتھر پہ کھڑے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس پتھر پہ ابراہیم کے قدموں کے نشان بن گئے. اور اللہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کو حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جب بیت اللہ کے پاس نماز پڑھو تو مقام ابراہیم کو مصلی بنا. اخلاص اس کو کہتے ہیں میرے. ہزاروں سال پہلے جب وہ گھر بن گیا، اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم کھانے کعبہ تو تو نے بنا لیا، اے ابراہیم تم بھی سن لو، اے اسماعیل تم بھی سن لو، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. یہ میرا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں شرک نہیں ہونا چاہیے، یہاں بت پرستی نہیں ہونی چاہیے، یہاں ہمیشہ لا الہ الا اللہ کی آواز آنی چاہیے. جب فتح مکہ ہوا اور اللہ کے نبی خانے کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور وہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں دیکھی اور بت دیکھے، اللہ کے نبی نے بڑے غصے میں ان تصویروں کو ختم کیا، ان بتوں کو گرایا اور کہا کہ یہ اللہ کا گھر تھا، ان نبیوں نے توحید کے لیے اس گھر کو بنایا تھا، آج اس گھر کو بھی انہوں نے شرک کا اڈا بنا دیا اور یہاں ان نبیوں کی تصویریں رکھ دی اور ان کی مورتیاں ان کے بت رکھ دیے لوگ. اس کے بعد اللہ نے ابراہیم سے کہا وَأَذِّن بِالنَّاسِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم تو لوگوں میں حج کا اعلان کر دے. ابراہیم نے کہا اے اللہ میں کیسے اعلان کروں گا اور کون کون میری آواز کو سنے گا؟ اے اللہ اس کمزور سی آواز سے میں کس کس کو حج کا اعلان کروں گا، کس کس کو حج کے بارے میں بتاؤں گا؟ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تیرا کام بتانا ہے اور اس کو پہنچانا میرا کام ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ابراہیم تو حج کا اعلان کر دے، اس گھر کا طواف کرنے کے لیے دنیا کے چپے چپے سے لوگ آئیں گے. اللہ اکبر. وہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، وہ ایڈورٹیزمنٹ کا دور نہیں تھا. ابراہیم کی کمزور آواز، ابراہیم کی نحیف و ناتواں آواز میں اللہ نے اخلاص کی کیسی طاقت رکھی تھی میرے بھائی، اخلاص کا کیسا پاور رکھا تھا کہ ابراہیم کی اس آواز کو اللہ نے کیسا قبول کیا. آج مکہ سے سینکڑوں کلومیٹر دور ہندوستان میں بنارس میں بیٹھا ہوا ایک مسلمان مچلتا ہے اس کا دل، تڑپتا ہے اس کا دل کہ اے اللہ مجھے بھی اتنی طاقت دے دے تیرے گھر کا طواف کر لوں، اے اللہ مجھے بھی حج کی سعادت دے دے. اس گھر تک جانے کی کون ایسا مسلمان ہے جس کے دل میں حسرت نہ ہو، جس کے دل میں خواہش نہ ہو میرے بھائی؟ تو جس پیغمبر کی پوری زندگی اخلاص پر تھی اس کی سنت میں ہم ریاکاری ڈال رہے ہیں، اس کی یادگار میں جو عبادت انجام دی جا رہی اس کو ہم نے ریاکاری اور نمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے. شرمانی چاہیے ہمیں. قربانی کو اخلاص والا بناؤ میرے بھائی. اسی لیے اللہ کے نبی جب قربانی کرتے تھے تو جو آپ دعا پڑھتے تھے اس دعا میں ایک لفظ یہ بھی ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے. قربانی اللہ کے لیے، اس میں کسی اور کو شامل مت کرو. کسی کو خوش کرنا، کسی کو دکھانا یہ بالکل مقصد نہ ہو. اور اگر دکھانے کے لیے قربانی کی تو وہ صورت تو آپ کو یاد ہوگی نا قرآن کی فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھا کرتے ہیں. جب دکھاوے کے لیے نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے تو معاف کرنا میرے بھائیوں، دکھاوے کے لیے حج کرنے والوں کے لیے بھی بربادی ہے، دکھاوے کے لیے عمرہ کرنے والوں کے لیے بھی بربادی ہے، اور دکھاوے کے لیے قربانی کرنے والوں کے لیے بھی بربادی ہے. دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اور آگے بڑھو. قربانی ہو رہی ہے،
اب چھری چلانے والا بیچارہ پریشر میں ہے، کہاں چھری چلانا ہے؟ 4 رگیں ہوتی ہیں، 2 بڑی رگیں 2 چھوٹی نالیاں، ان 4 رگوں کو کاٹنا ہے۔ اور یہ جو جانور تڑپتا ہے نا، تکلیف سے نہیں تڑپتا ہے، چونکہ جب وہ رگ کٹ جاتی ہے تو دل جو دماغ کو خون سپلائی کرتا ہے وہ خون سپلائی ہونا بند ہو گیا، تو اب پورے جسم کا خون نکل رہا ہے، اس لیے جانور تڑپ رہا ہے، وہ تکلیف سے نہیں تڑپتا ہے۔ یہ میڈیکلی پروفڈ یہ بات بتا رہا ہوں، یہ کوئی ہوائی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ کوئی ڈاکٹر سے پوچھ لو آپ کہ جانور کو جھٹکے سے جو قتل کیا جاتا ہے جو سکھوں کا طریقہ ہے، سرداروں کیا جو جانور کو مارا جاتا ہے، ایک سردار نے ایک مسلمان سے کہا کہ یار تم لوگ جانور کو تڑپا تڑپا کے مارتے ہو، یہاں گلے پر چھری چلاتے ہو، ہم لوگوں کو دیکھو، ہم لوگ یہاں پیچھے جو ہے یہاں گردن پہ مارتے، ایک جھٹکے میں مارتے جانور مر جاتے۔ تو لطیفہ ہے، مسلمان نے کہا کہ ہم لوگ شیر ہیں، ہم لوگ آگے سے حملہ کرتے پیچھے سے حملہ نہیں کرتے۔ تو یہ تو مزاحیہ جواب ہے، سائنٹیفکلی جواب یہ ہے کہ جو اسلامی طریقہ ہے ذبح کا وہ بالکل صحیح طریقہ ہے، اس میں جانور کو سب سے کم تکلیف ہے۔ تو ذبح کرنے کے ٹائم 4 رگیں ہوتی ہیں، 4 رگیں کٹ جائے تو سب سے بہتر ہے، کم سے کم 3 رگیں کٹنی چاہیے، لیکن پورا کھٹا کٹ پوری چھری چلا کے پورا اس سر دھڑ سے الگ کر دینا فوراً یہ مناسب نہیں ہے۔ 4 رگیں کاٹ کے تھوڑی دیر تک ٹھنڈا ہونے دو تاکہ جو فاسد خون ہے قربانی کا وہ باہر بہ جائے۔ اچھا، ذبح کے ٹائم جتنا بھی پریشر ہو، دعا بھول جاؤ چلے گا، دعا نہ پڑھو چلے گا، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر نہیں بولنا، یہ تو کمپلسری ہے۔ اس کے بعد جو ہے سب مستحب ہے، افضل ہے، پڑھ لو تو اچھی بات ہے، اگر بھول گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کا نام لینا ضروری ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ اچھا، اب ہمارے یہاں چونکہ ہر چیز میں ملاوٹ ہوتی ہے، اب قربانی کی دعا میں بھی ملاوٹ ہے، اس میں ایک لفظ لوگ بڑھا دیتے ہیں، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ اس قربانی کو تو قبول کر لے جیسا کہ تو نے قبول کر لیا اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی قربانی۔ یہ الفاظ اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، اللہ کے نبی سے بھی اتنا ثابت ہے، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے اور میرے اہل بیت کی طرف سے قبول فرما لے، بس اتنا کہہ دینا کافی۔ قربانی میں ایک غلطی ہمارے یہاں یہ بھی ہوتی ہے، ابا کا انتقال ہو گیا، اماں کا انتقال ہو گیا، مولوی صاحب اماں کے نام سے ایک الگ سے جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں، اماں زندہ تھی دوا کے لیے تڑپا کرتی تھی، ان کے پاس دوا کے لیے پیسے نہیں تھے، ابا زندہ تھے ان کا چشمہ ٹوٹ گیا، اس بے غیرت کے پاس باپ کے چشمے کے لیے پیسے نہیں تھے، باپ زندہ تھا ماں زندہ تھی ان کی خدمت کرنے کے لیے اس کے پاس نہ وقت تھا نہ پیسے تھے، باپ مر گئے ماں مر گئے تو صاحب ابا کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، اماں کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، مردے کی طرف سے الگ سے قربانی کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے شریعت میں، اس لیے جو یہ طریقہ ہمارے یہاں رائج ہے کہ الگ سے دادا کے نام سے ابا کے نام سے اماں کے نام سے جو جانور خرید کے لاتے ہو یہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ آپ اپنی قربانی کے ثواب میں اپنے مرحومین کو بھی شامل کر سکتے ہیں، آپ اپنی پوری فیملی، اللہ کے رسول کے دور میں ایک چھوٹے جانور کی قربانی پورے گھر کی طرف سے ہوتی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے پوچھا گیا، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ رسول اکرم کے زمانے میں قربانی کیسی ہوتی تھی، انہوں نے کہا کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیت، انہوں نے کہا کہ ایک انسان ایک بکری کی قربانی اپنی طرف سے اور اپنی فیملی کی طرف سے کرتا تھا، ثم تباہ الناس، بعد میں لوگ دکھاوا کرنے لگے۔ یہ ابو ایوب انصاری اپنے دور کی بات کر رہے ہیں کہ بعد میں لوگ دکھاوا کرنے لگے، آج کے دور کو دیکھ لیتے تو لوگ کیا کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری، ایک جانور کافی ہے، اس میں آپ اپنے پورے گھر والوں کو اپنے مرحومین کو بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے الگ سے قربانی کرنا یہ صحیح ہے۔ بعض لوگ اللہ کے رسول کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں، اور پوچھو کہ صاحب کیوں کرتے ہو تو کہتے صاحب ہمیں نبی سے محبت ہے، ہم نبی کے نام کی بھی قربانی کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، نبی سے محبت ہے، نبی پر درود و سلام پڑھو، نبی سے محبت ہے، نبی کی سنتوں پر عمل کرو۔ صحابہ کرام سے زیادہ کوئی نبی کو چاہنے والا نہیں تھا، صحابہ نے کبھی نبی کی طرف سے قربانی نہیں، اور اللہ کے نبی نعوذ باللہ آپ کو ہماری قربانیوں کی کوئی ضرورت بھی نہیں، آپ تو اپنی پوری امت کی طرف سے خود قربانی کرتے تھے۔ جب آپ اپنے 2 دمبے اور 2 میڑے ذبح کرتے تھے تو اس میں آپ ایک دعا کرتے تھے، اے اللہ اس قربانی کو میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے قبول فرما جو قربانی نہیں کر پائے۔ اللہ اکبر، نبی کو اپنی امت کے ان لوگوں کی بھی فکر ہے
جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے، کسی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے، تو اللہ کے نبی اپنی قربانی کی دعا میں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے قبول فرما لے جو قربانی نہیں کر پائے۔ اللہ اکبر، کتنا چاہنے والا ہمیں نبی ملا ہے۔ تو نبی اکرم کی طرف سے الگ سے قربانی کرنے کا ثبوت نہیں ہے۔ قربانی کے پہلے جانور کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنا اور یہ سمجھنا کہ صاحب اس کو کھلانا پلانا ضروری ہے، یہ مرنے کے بعد سیدھے جنت میں جائے گا تو کھا پی کے جنت میں جائے، یہ سب بکواس بات ہے، غلط بات ہے۔ بھوکا ہو تو کھلاؤ، اگر واقعی میں بھوک لگی ہے تو کھلاؤ، یہ عقیدہ رکھنا کہ ذبح کے پہلے اس کو کچھ کھلانا پلانا ضروری ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے پہلے اپنی چھری وغیرہ چیک کرو، چھری وغیرہ تیز ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کاٹنے میں بہت زیادہ تکلیف ہو جانور کو، ایسی چھری ہو کہ ایک بار میں اس کی گلا کٹ جائے اور ایک مرتبہ میں اس کی جان نکل جائے، تکلیف نہ ہو۔ یہ اسلام نے ادب بتایا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے، جب جانور کو ذبح کرو تو اس میں بھی احسان کرو اور چھری کو تیز کر لو اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ یہ بھی منع ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز کریں، جانور سے چھپا کر کے چھری تیز کریں، اس کے سامنے چھری تیز کرنا یہ بھی منع ہے۔ بعض جگہوں پر یہ بھی جہالت ہے، قربانی کے بعد اس کے خون کو اپنے کپڑے پر اپنے بدن پہ پوتنے لگتے ہیں اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ پہلے ادھر سلیم پورہ وغیرہ میں جب اونٹ کی قربانی ہوتی تھی، میرے بچپن میں کبھی گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ اونٹ کی جب قربانی ہوتی تھی اس کے خون کو لوگ جو ہے بدن پہ پوت لیتے تھے۔ یہ بھی بالکل جاہلانہ طریقہ ہے، اسلام سے اس کا کوئی ناتا نہیں ہے، کوئی تعلق۔ قربانی ہو گئی، اب اس کے بعد اب گوشت ہے، اب گوشت کا کیا کیا جائے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ گوشت کے 3 حصے کر دیے جائیں، ایک حصہ خود کھایا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں کو دیا جائے، ایک حصہ غریبوں کو دیا جائے۔ لیکن قرآن و حدیث میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کلوا وتصدقوا وادخروا، کھاؤ، صدقہ خیرات کرو، اسٹور کرو، تمہیں آزادی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، کھاؤ اور غریبوں کو کھلاؤ۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ سماج کا وہ طبقہ جو غریب ہے، جو قربانی نہیں کر سکتا، 10 ہزار کے 12 ہزار کے بکرے ہیں، ہر آدمی استطاعت نہیں رکھتا، ان غریبوں کے گھر بقرعید کے دن گوشت پہنچائیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے یہاں قربانی کے گوشت میں بھی ادلا بدلا چلتا ہے، جہاں سے گوشت آیا وہاں جائے گا، جہاں سے نہیں آیا وہاں نہیں جائے گا۔ قربانی کے موقع پر یہ سوچ نکال دو میرے بھائی، جہاں قربانی نہیں ہوئی ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں آپ گوشت دے دیں، جہاں یہ لگتا ہے کہ یہاں بہت گوشت پہنچ گیا وہاں چھوڑ دیں، جہاں ضرورت ہے، جہاں لگ رہا ہے کہ یہاں گوشت نہیں پہنچا گا وہاں آپ گوشت پہنچائیں، اور قربانی اپنے ہاتھ سے کریں۔ بعض جگہوں پر یہ دیکھا کہ حافظ جی کو بلا رہے ہیں، مولوی صاحب کو بلا رہے ہیں، ارے خود ذبح کرو بھائی، اللہ کے نبی نے ہمیشہ اپنے ہاتھ سے قربانی کی۔ صرف حج کے موقع پر 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے کیے اور باقی 37 اونٹ حضرت علی نے کیے تھے۔ یہ حج کے موقع کی بات ہے، جو حج والی قربانی ہوتی ہے۔ باقی ذی الحجہ والی جو قربانی ہے وہ اللہ کے نبی ہر سال اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ حضرت عائشہ چھری تیز کرتی تھی اور وہ لاتی تھی، اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے۔ تو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ افضل ہے، یاد رکھو۔ اسی طریقے سے قربانی کے تعلق سے ہمارے یہاں ایک بڑی لاپرواہی یہ بھی ہے کہ جانور خریدنے گئے، اب اصل یہ ہے کہ بجٹ دیکھنا ہے۔ ہمارے بجٹ کا جانور مل گیا، اب اس کو بہت زیادہ غور نہیں کیا، لے کے چلے آئے، اب گھر لے کے آئے تو اب پتہ لگا کہ کان میں چھید ہے، پتہ لگا کہ جو ہے اس کو سینگ ٹوٹا ہوا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ اب اس کے بعد مولوی لوگوں کو فون کیا تھا، مولوی صاحب بکرا لے آئے، اب ایسا ہے ویسا ہے۔ ارے بھائی بکرا لینے کے پہلے کیوں نہیں سوچا آپ نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور کے کان کو اور اس کی آنکھوں کو ہم غور سے دیکھ لیں کہ اس کی آنکھ میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، اس کے کان میں کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ ولا نزکیا، اور ہم ایسے جانور کی قربانی نہ کریں بالمقابلتی، جس کا کان آگے سے کٹاؤ، والمدابرت، پیچھے سے کٹاؤ، ولا شرقا، اور ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کا کان پھٹا ہو، ولا خرقا، اور ایسے جانور کی قربانی بھی نہ کریں جس کے کان میں سوراخ ہو۔ یہ حضرت علی کی حدیث ہے، مسند احمد کی حسن درجے کی روایت۔ تو جانور کو دیکھ بھال کے لائیں۔ اور جانور کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے ایک اصول بتا دیا، جانور مسنہ ہو، دتا ہو۔ اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، بعض دیہات سے آتے ہیں لوگ، صاحب یہ جانور
1 سال کے اوپر کا ہے، ابھی 2 دانت آئے نہیں ہے لیکن 1 سال کے اوپر کا ہے، لوگ قربانی کر بھی دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول نے بڑی صاف حدیث ہے آپ کی صحیح مسلم کی، لا تذبحوا الا مسنہ، قربانی ایسے جانور کی کرو جو دتا ہو، جس کو 2 دانت آ چکے ہوں، الا ان یاسر لکم، اگر ایسا جانور نہ مل رہا ہو فتذبحوا جزءۃ من الظان، تب بھیڑ کا بچہ جو 6 مہینے کے اوپر کا ہو اس کو آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ بھیڑ کا بچہ اگر ادن تھے اس کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن بکری بکرا وغیرہ میں دتا ہونا ضروری ہے، اور دتا ہونا یہ ایک ایسا معیار اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ اس میں دھوکہ کی کوئی چیز نہیں۔ سامنے والا 1 سال کا بول کر کے 6 مہینے کے جانور لا کے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ جانوروں کے الگ مسئلے ہوتے ہیں، بعض جانور 6 مہینے کے ہوتے ہیں لیکن دیکھنے میں 1 سال کے لگتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ایک پہچان بتا دی کہ جانور کا دتا ہونا ضروری ہے، جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے۔ اب یہ بہیمۃ الانعام کون ہے؟ سورہ انعام میں اللہ نے 8 جانوروں کا ذکر کیا، گائے بیل، اونٹ اونٹنی، بکرا بکری، بھیڑا بھیڑی، بھیڑا بھیڑی میں دمبا شامل ہے، اللہ کے نبی کی حدیث موجود۔ اب ہمارے ہاں بھینس کا مسئلہ آتا ہے، علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کہتی ہے صاحب بھینس گائے کی ہی جنس میں سے، بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں کیونکہ بھینس گائے کی ہی ایک جنس میں سے، لیکن جو صحیح موقف ہے، جو مضبوط موقف ہے دلیل کے اعتبار سے، قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت میں منمانی نہیں چلتی، عبادت میں اتنا ہی کیا جاتا ہے جتنا قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ قرآن و سنت میں 8 جانوروں کی قربانی کا ذکر ہے، اگر کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں ان 8 جانوروں میں سے کوئی جانور نہ مل رہا ہو تو چلو وہاں الگ مسئلہ ہے کہ ہم 9واں جانور تلاش کریں، اگر ان 8 جانوروں میں سے کوئی جانور اویلیبل ہو تو ان کو ترجیح دی جائے۔ اور جہاں تک لغت کی بات ہے کہ لغت میں کہا گیا الجاموس نوع من البقر، کہ بھینس بھی گائے کی ہی قسم میں سے ہے، تو معاف کیجئے گا بکری کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے شاتن، یہ بڑے پوائنٹ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، لغت کی بات بتا رہا ہوں، بکری کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ شاتن کا لفظ، اور لغت میں ہرن کو بھی شاتن کہا گیا ہے۔ تو کیا ہرن کی قربانی ہو جائے گی؟ سب کا اتفاق ہے کہ ہرن کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کسی جانور کے بارے میں لغت میں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ گائے کی جنس میں سے ہے تو کیا وہ گائے ہو جائے گی؟ بھائی نیل گائے جس کو عربی میں البقر الوحشی کہا جاتا ہے، اس کے نام میں بکر لگا ہوا ہے، اور نبی کے دور میں نیل گائے تھی، اللہ کے نبی نے نیل گائے کا گوشت کھایا ہے، مگر آپ نے نیل گائے کی قربانی نہیں کی ہے، نیل گائے کی قربانی کرنا آپ سے ثابت نہیں ہے۔ تو حلال جانور بہت سارے، اور یہ کامن سینس کے خلاف بات ہے کہ گائے بھینس جو ہے گائے کی جنس میں سے، کامن سینس کے خلاف بات ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی انسان قسم کھا لے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں گائے کا دودھ نہیں پیوں گا، اور وہ بھینس کا پی لے، تو کیا قسم ٹوٹ جائے گی؟ نہیں ٹوٹے گی۔ یا کوئی بیوی سے کہہ دے کہ اگر تو نے بھینس کا گوشت کھایا تو تجھے طلاق، اور بیوی نے کھا لیا گائے کا گوشت، تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اتفاق ہے اس پر کہ نہیں ہوگی، کیونکہ دونوں الگ ہیں۔ تو مشاہدہ یہ بتاتا ہے، اور احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے، زکوٰۃ میں رقم نکالنا ہے تو وہاں علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھینس کا کاروبار کرتا ہے تو بھینس کی زکوٰۃ کیسے نکالے گا؟ گائے کی طرح نکالے گا، چونکہ وہاں نکالنا ہے تو وہاں احتیاط کا تقاضا ہے کہ گائے کے اوپر قیاس کر لیا جائے، لیکن قربانی کرنے میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ انہی جانوروں پر اکتفا کیا جائے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اچھا، اب قربانی بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ پہلے ہی دن کرتے ہیں، کہتے صاحب قربانی تو پہلے ہی دن صحیح ہے، قربانی 4 دن صحیح ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کل ایام التشریق ذبح، تمام کے تمام ایام تشریق قربانی کے دن ہے۔ تو قربانی 10 کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں، اور 13 تاریخ کو سورج ڈوبنے کے پہلے پہلے کر سکتے ہیں۔ افضل پہلا دن ہے۔ اگر آپ 4-5 جانور لائیں اس میں سے آپ زیادہ تر کی قربانی آپ پہلے دن کر لیجئے، لیکن یہ سوچ کر سارے جانور کی قربانی پہلے دن کرنا کہ پہلا ہی دن صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ یا بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ 5 جانور لائیں تو کسی کی قربانی پہلے دن نہیں کی اور سب کی وہ بعد میں دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن کرتے، یہ بھی غلط ہے۔ آپ کچھ کی پہلے دن کر لیجئے، کچھ کی بعد میں کر لیجئے۔ تو بہرحال قربانی کے جو ایام ہیں یہ 4 دن ہیں، 4 دن تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی اکثر آتا ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں کیا؟ دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے جس سے آپ کا میل جول ہے، تعلقات ہیں، کاروبار ہے، تجارت ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کو آپ قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ غیر مسلم
ایسا نہ ہو کہ شراب وغیرہ پیتا ہو. بعض غیر مسلموں کے یہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب وہ گوشت کھاتے تو ساتھ میں شراب بھی پیتے. اگر ایسا کسی کے بارے میں اندیشہ ہو تو اس کو مت دیجیے، اس لیے کہ اگر وہ شراب بھی پی رہا ہے ساتھ میں تو بلا وجہ آپ اس کے گناہ کے بھاگیدار ہو رہے ہیں. تو ایسے غیر مسلم کو دینے سے، یا کوئی ایسا غیر مسلم جو بڑا متعصب ہے اور مسلمانوں سے بڑی کٹر دشمنی رکھتا ہے، ایسے غیر مسلم کو بھی گوشت نہیں دینا چاہیے. اسی طریقے سے قربانی میں کی جانے والی اگر ہم غلطیوں کی بات کریں تو ایک غلط فہمی یہ بھی رائج ہے کہ اب چھری چلا دی، اب اس کے بعد اس کی کھال اتاری جا رہی ہے، تو جب تک پیٹ کی گندگی، پیٹ کا ملبہ نہ نکل جائے تب تک گردن الگ نہ ہو. یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. جب جسم کا فاسد خون نکل گیا، گردن اس کے بعد آپ کبھی بھی الگ کر سکتے ہیں. پیٹ کا جو پیٹوانا ہوتا ہے، ملبہ ہوتا ہے، وہ نکلے چاہے نہ نکلے کوئی ضروری نہیں. بعض لوگ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے، طاقت ہے لیکن قربانی نہیں کرتے. وہ کان کھول کے سن لیں، قربانی اگر واجب نہیں بھی مانے، بہت سارے علماء تو کہتے ہیں واجب ہے، اگر ہم قربانی کو واجب نہ بھی مانے تو سنت مؤکدہ تو بہرحال ہے. اللہ کے نبی نے 10 سال مدینہ میں ہر سال قربانی کی، اور آپ کی بڑے واضح حدیث ہے، ابن ماجہ کی حسن درجے کی روایت ہے کہ جس کے پاس طاقت ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو طاقت رہ کر کے جو قربانی نہ کرے بہت غلط بات ہے. اور کسی کے پاس طاقت نہیں ہے اور قرضہ لے کے قربانی کر رہا ہے، یہ بھی غلط ہے. بھائی طاقت نہیں ہے تو چھوڑ دو، قرضہ لے کے کر رہا ہے. حالانکہ علماء نے اجازت دی ہے کہ قرضہ لے کے کر سکتا ہے، کب؟ جب اس کو یہ امید ہو کہ ہاں میں یہ قرضہ ادا کر دوں گا. اب بھائی تم پہلے سے گڈھے میں ہو، کاروبار مندی میں چل رہا ہے، مشین چل نہیں رہی ہے، مزدوری ٹائم سے مل نہیں رہی ہے، تم قرضہ لے کے قربانی کر رہے ہو، کس بیس پہ کر رہے ہو؟ ایسی نیکی مت کرو. اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو.